تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تنوین و نون ساکن کے چار قاعدے ہیں، چار میں سے تین قاعدہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اظہار حلقی کا، اخفا کا، پھر اس کے بعد ادغام یرملون کا۔ ادغام یرملون یہ تیسرا قاعدہ تھا جو ہم نے پچھلے ہفتے میں پڑھا تھا۔ اب اب جو پڑھنا ہے ہمیں وہ ہے اقلاب، تنوین و نون ساکن کا چوتھا قاعدہ، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ لگا دیں وہ قاعدہ، پھر ہم پڑھ لیتے ہیں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ اقلاب کا قاعدہ اس کے بعد دیکھیے سبق نمبر 17، سبق نمبر 17 اقلاب، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 اقلاب۔ کتاب میں لکھا ہے آپ سب کے کہ اقلاب کے معنی ہیں بدل دینا، الٹ دینا، پلٹ دینا، وغیرہ وغیرہ۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز بدل کر اخفا اور غنہ کے ساتھ میم کی بن جاتی ہے، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کے معنی ہیں بدل دینا۔ یہاں اس قاعدے کا نام اقلاب کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہے وہ اپنی اصل آواز سے ہٹ کر میم کی آواز میں بدل جائے گی۔ بدلنے کا یہاں جو معنی ہے، بدلنے سے مراد تنوین کی آواز، جیسے ان بن تنوین کی جو آواز ہوتی ہے، اسی طریقے سے نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے، حمزہ نون زبر ان، با نون زبر بن، ان بن دونوں کی آواز تنوین اور نون ساکن کی لگ بھگ جو سیم ہے، تو اس کی آواز میم سے بدل کر پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ اقلاب کا بس ایک حرف ہے، با۔ ابھی تک اظہار کا ہم نے قاعدہ پڑھا، اظہار میں حروف اظہار جو حروف حلقی تھے وہ 6 تھے، پھر ہم نے حروف اخفا پڑھا جس کے 15 حروف تھے، پھر اس کے بعد ہم نے یرملون پڑھا ادغام کے، اس میں یرملون 6 حروف تھے۔ اقلاب کا بس ایک حرف ہے، وہ ہے با۔ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اقلاب ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کہ اس کی آواز میم سے بدل کر پڑھی جائے گی۔ ہم اقلاب کرنے کا طریقہ کتاب میں لکھا ہے آپ کے نیچے، اقلاب کرنے کا طریقہ: اقلاب کی ادائیگی میں میم کی آواز بناتے ہوئے، اقلاب کی ادائیگی میں اقلاب کو پڑھتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے، اس قاعدے کو ظاہر کرتے ہوئے، اس قاعدے کو نکالتے ہوئے، میم کی آواز بناتے ہوئے ہونٹ سختی سے بند نہ کریں، ہونٹ سختی سے بند نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا کھلا رکھیں۔ جس کلمے میں اقلاب ہوتا ہے وہاں تنوین و نون ساکن پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے۔ ہاں، اقلاب کا قاعدہ جو ہے، اقلاب کی ادائیگی میں میم کی آواز بناتے ہوئے ہونٹ کو سختی سے بند نہ کریں بلکہ تھوڑا سا کھلا رکھیں۔ جس کلمے میں اقلاب ہوتا ہے وہاں تنوین و نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے، تنوین و نون ساکن کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں اقلاب ہوگا، جس کلمے میں اقلاب ہوگا، وہاں آپ کو پہچان کے لیے ہلکا سا تنوین یا نون ساکن کے اوپر میم لکھی ہوتی ہے، چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، جیسے من بعدی، من بعدی، یہاں میم اپنا اس کلمے میں میم کوئی حرف نہیں ہے، لیکن چونکہ اقلاب کا قاعدہ ہے اور اس قاعدے کی بنیاد پر میم ہے، پھر میم کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے جو کہ حروف اقلاب میں سے ہے۔ اقلاب کا قاعدہ ہے نا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے، تو نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ تو اقلاب کی پہچان کے لیے آپ قرآن میں جہاں بھی پڑھیں گی
تو اس طریقے سے جہاں بھی اقلاب ہوگا وہاں نون یا تنوین کے اوپر، نون ساکن یا تنوین کے اوپر چھوٹا سا میم جو آپ کو یہاں لکھا ہوا مم بینی میں دکھائی دے رہا ہے، ویسے آپ کو ہر جگہ لکھا ہوا ملے گا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مم بینی، اصل کیا تھا؟ من بینی، میم نون زیر من، لیکن اقلاب ہوگا تو کیا پڑھا ہم نے کہ تنوین یا نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل جائے گا، میم میں بدل دیا جائے گا، مم بینی، مم بینی، اس طریقے سے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جی شیخ آ رہی ہیں۔ ہوں دیکھیں نیچے مشق، مشق دیکھیں نیچے کیا لکھا گیا ہے۔ قاعدہ تو یہ تھا، قاعدہ جو آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تنوین و نون ساکن کے بعد جب با آئے تو تنوین و نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، تو میم میں بدل کر اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ ہونٹ کو بند کیا جائے گا، بہت سختی سے نہیں، ہلکا سا کھلا رکھے، میم بینی، میم، بالکل دبا نہیں دینا ہے، ہونٹ پر ہونٹ رکھ کر بالکل اس کو دبانا نہیں، سختی سے نہیں، ہارڈ نہیں ہونا چاہیے، میم بینی، ہم اس طریقے سے۔ نیچے کریں دیکھیں مشق کیا لکھا گیا ہے۔ ہم مشق من بعد لکھا گیا ہے، من بعد میں، ہاں، اس میں نون ساکن کے بعد حروف با آیا ہے، اس لیے اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز میم سے بدل کر غنہ اور اخفا میں، اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من بعد، یہاں غنہ اور اخفا دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے، غنہ اور اخفا دونوں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے، مم جس طرح کے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں غنہ بھی ہو رہا ہے، اس میں اخفا بھی ہو رہا ہے اس کے ساؤنڈ میں، من بعد، من بینی، اس طریقے سے، لذنبک قوما بورا علیم بما لينبذن زوج بهيج انبیاء جزاء بما، کہ جزاء بما، جزاء، حمزہ کے اوپر تنوین، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، با آ رہا ہے تو با کیا پڑھا ہم نے؟ با، تو یہاں اقلاب ہوگا، تو دیکھیے وہاں چھوٹا سا میم لکھا بھی گیا ہے، جزاء بما، اس طریقے کی اس کی پہچان یہ ہے، اس کی علامت یہ، اس کی نشانی یہ ہے، آپ جہاں بھی اس طریقے کا دیکھیں کہ با اور اس کے پہلے، با سے پہلے تنوین یا نون ساکن ہے اور میم لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، تو وہاں اقلاب ہوگا، تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا، جزاء بما انبیاء زوج بہیج، اس طریقے سے۔ اور بھی مشق ہے نیچے؟ ہوں علیم بذات من بخل رجل بعید، ٹھیک ہے، علیم یہاں تنوین کے بعد با، من بخل یہاں نون ساکن کے بعد با، رجع بعید یہاں تنوین کے بعد با، لیکن سب میں بیچ میں جہاں اقلاب ہو رہا ہے وہاں آپ کو چھوٹا سا میم بنا ہوا دکھائی دے گا، آسان ہے یہ، بالکل سمپل ہے، کیونکہ میم آپ کو دکھاؤ جب ملے گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میم ہے اور اس طریقے کی آواز ہے، با آگے آ رہا ہے، تنوین ہے، نون ساکن ہے، تو پورا قاعدہ جب آپس میں مل رہا ہے تو پھر یہ قاعدہ ہوگا اقلاب، جسے اس طریقے سے پڑھے جائیں گے، من بینی، ہاں، انبیاء من بخیل رجل، رجع بعید، اس طریقے سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی سر۔ ہوں ہاں، اس کو کوئی پڑھ کر بتائے اس مشق کو۔ رخسانہ پروین، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی پڑھیے یہ جی مشق۔ سر، من بعد، من بین،
لذنبك قوما بورا عليم بما ل- لا ينبغن لينبذن، لا لا لينبذن. لا ينبغن جوز بهم ہم، به ہاں أم یہ اس طرح سے ہے نا. زوج بہیج، با ہا یا جیم، بہیج. بهيج ہم، أنبياء ہم، جزاء بما ہم، علي عليم بذات ہم. من بخيل من بخیل. من بخيل ہم، رجل بعيد اس طریقے سے پڑھا جائے گا نا. ہاں، اور کوئی پڑھے؟ عائشہ، سمرین. جی. مم من بعد من بعد جی من بين جی. لذنبك قوما بكرا عليم بما لا ينبذن زوج بهيج أنبياء جزاء بما عليم بذات من بخل رجع بعيد. جی ٹھیک ہے. فرحانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من بعد من بین لذنبک قوما بورا علیم بما لینبذن زوج بہیج انبیاء جزاء بما علیہم علیم بذات من بخل رجع بعید. ٹھیک ہے. گلفزا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی من بعد بعد، عین کی آواز آئی. من بعد بعد. جی سر. ہاں. عین لذنبک بورا قوما علیم بورا. قوما بورا علیم بما لا ينبذن زوج بهيج أنبياء جزاء بما عليم بذات من بخيل رجوع رجع بعيد بعید، رجع. رجع بعيد. صحیح ہے. یہ ندا کون ہے؟ ندا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آج ہی جوائن کیا ہے مجھے کچھ زیادہ نہیں آتا ہے. دیکھ کر تو پڑھ سکتی ہیں نا، تھوڑا اندازہ ہو جائے گا. جی. من بعد
मिम बादी, यहाँ पर थोड़ा सा रुके, मिम बादी इस तरीके से। मिम बादी, मिम बैनी, लज़म बिका, कौमम, बू बूरन, इस तरीके से अलीमुम। अलग अलग नहीं पढ़ सकते इसको, कौमम पूरन इस तरह। ये कायदा इकलाब का कि दोनों एक दूसरे से मिलकर ही पढ़े जाएंगे दोनों कलमे। हाँ, तब जाकर इकलाब होगा। इसे इकलाब का कायदा क्या है कि तनवीन, हमने जो अभी पढ़ा तनवीन या नून साकिन, तो तनवीन आप जी जानती हैं ना, तनवीन क्या होता है? जैसे दो जबर दो जेर दो पेश से तनवीन कहते हैं, और जो जी जज्म होता है उसे साकिन कहते हैं। तो नून साकिन या तनवीन के बाद बा आएगा तो इकलाब होगा, एक कायदा होगा जिसको इकलाब कहते हैं। तो क्या होगा कि तनवीन और नून साकिन का जो साउंड है, जैसे अन बन तन मन, ये जो साउंड है, ये हम्म, साउंड बदल कर मीम में बदल जाएगा। जैसे यहाँ क्या था, मिम बादी, मिन था, मिन, मिन बादिन था, लेकिन इसकी साउंड जो तनवीन नून साकिन का जो साउंड था वो मीम में बदल गया, मिम बादी इस तरीके से। कौमम बूरन, तो दोनों एक दूसरे से मिल के पढ़े जाएंगे दोनों कलमा, इस कौमम, तरीके से। बूरन, हाँ, अलैमुम बिमा। अली, अलीमुम बिमा, वहां पर आप सांस ना तोड़ें अपनी, वहां पर रोके मत आप, स्टॉप नहीं हो। अलीमुम बिमा, इस तरीके से। अलीमुम बिमा, हाँ, युम लयुन बजन्ना। लयुम बदन, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, अभी अभी आज आप पहली हाँ बार आई हैं तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ, इस जी। तरीके से, जैसे वहां पर हमें बीच में, जैसे मिम एक कलमा है, बाद एक कलमा है, तो हम्म कलमा पूरा मिलाकर एक कायदा हो रहा है। मिम बादी, नून साकिन मीम पे आ रहा है, और बादी में बा आ रहा है। तो नून साकिन के बाद बा आए तो इकलाब होगा, तो दोनों एक से मिलकर पढ़े जाने हैं। मिन पर हमें स्टॉप नहीं होना है, रुकना नहीं है। मिन बादी इस तरीके से नहीं, मिम बादी, थोड़ा सा वहां पर वक्त देकर गुन्ने और इख्फा के साथ, मिम बादी, मिम बैनी, लिज़म्बिक, قوما بورا، عليم بما لينبذن، زوج بهيج، أنبياء، جزاء بما عليم بذات، من بخل، رجع بعيد، इस तरीके से। ठीक है। जी हाँ, तो आप अगर कंटिन्यू करना चाहती हैं तो इसको मस्ट प्रैक्टिस करके फिर आगे जी बढ़ सकती हैं आप। और जो चीज़ नहीं समझ में आई तो पिछली वीडियो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो आप सुनकर सीख सकती हैं, किसी की मदद ले सकती हैं इसमें से, तो ठीक है। जी। तो ये कायदा सबको समझ में आ गया? सर। और कोई डाउट इस इस सबक के ताल्लुक से? किसी को कुछ ना समझ में आया हो अभी जो इख्लाफ के कायदे में जो बताया गया हो तो वो पूछ सकते। सबको आ गया समझ में? ठीक है। जी उस्ताद। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो फिर इससे पहले का जो कायदा हमने पढ़ा है, इजहार इख्फा और इकलाब का, इजहार इख्फा और इदगाम यरमलून का, हाँ, वो सब लोग अच्छे से समझ गए हैं ना, उसमें कोई मसला नहीं है, सब सब सबक वगैरह सबको याद है, कायदा और मश्क वगैरह। जी याद है उस्ताद। हाँ, याद है तो उसको याद करिए, अगर नहीं याद है तो याद करना है, अच्छी बात है। याद है तो उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये कायदे बहुत ज़रूरी हैं, इन कायदों के बगैर अगर कुरान को पढ़ा गया तो फिर बहुत मुश्किलात होंगी। हाँ, फिर एक किताब, एक छोटा सा कायदा, अगर उसे भी हम अपनी 60 साल 70 साल ज़िंदगी में न सीख सकें तो फिर अल्लाह के सामने हम कैसे खड़े होंगे, क्या जवाब देंगे अपने रब को कि आपकी किताब जो थी आपने हमें दी थी, हम उसे पढ़ना तक नहीं सीख पाए, समझना और अमल करना तो दूर की बात है। इसलिए उसको याद करें। हाँ, और किसी भी वक्त आपको अगर एग्जाम जिस तरीके से लिया जाएगा, किसी भी शक्ल में, चाहे मैं
سامنے سے ایسے بیٹھا کر کسی سے پوچھ سکتا ہوں یا پھر کسی شکل میں، تو پھر اگر سب کا جواب اچھا ہوا، سب لوگوں نے سیکھا، تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہوگی آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ تو یاد ہے سب کو نا؟ سب اگر نہیں یاد ہے تو اس پہ مشق کریے، ویڈیو پرانی پڑی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے کلاس میں جو سنا، جو پڑھا ہے وہ سب تو ذہن میں ہوگا ہی، اگر نہیں بھی تھی جو کلاس میں تو اسے ویڈیو وغیرہ دیکھ کر یا پھر جو نہ سمجھ آیا ہو اسے پوچھ کر سب سمجھنے کی کوشش کریں سب لوگ، ٹھیک ہے؟ جی ہوں ہاں، اور ایک چیز یہ ہے کہ ابھی مغرب کا وقت دھیرے 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 روزانہ 1 منٹ 2 منٹ گھٹتے گھٹتے لگ بھگ 6:30 تک آ گیا ہے۔ تو اس 6 بجے کے کلاس میں ٹائم پورا نہیں ہو پاتا تھا، سبق پورا نہیں ہو پاتا تھا، بیچ میں اذان ہونے لگتی تھی، تو کل سے کلاس جو ہے وہ 5:30 بجے سے اسٹارٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جی استاد۔ ہاں، 5:30 بجے سے اسٹارٹ ہوگا، 5:30 بجے سے 6 بجے تک، جو آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ کا جو وقت ہے اس وقت میں پھر پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر پڑھنا ہے سیکھنا ہے تو وقت کی قربانی دیجیے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو بھی قبول فرمائے گا۔ قیامت کے دن وقت کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ اللہ نے آپ کو جو وقت دیا وہ وقت آپ نے کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا؟ تو اس چیز میں جو وقت جائے گا نا تو وہ وقت آپ کے لیے وہاں فائدے مند ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، پھر ابھی اذان کا وقت ہو جائے گا۔ آج جتنا پڑھنا تھا یہ سبق آپ لوگ جو قاعدہ ہے اسے سن لیجیے گا پھر سے، اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو تنوین و نون ساکن کے بعد اگر با ہے، با صرف اکیلا ہے، ایک قاعدہ آج جو سارے حروف تہجی میں سے جو تھے وہ حروف ہو گئے تھے، با اکیلا بچا ہوا تھا تو یہاں آ گیا۔ تنوین و نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب کس طریقے سے ہوگا؟ اقلاب کا معنی اگر آپ سمجھ جائیں کہ اقلاب کا معنی ہے بدل دینا، تو تنوین و نون ساکن کی آواز کو، اس کے ساؤنڈز کو جو ہم نے پڑھا تھا ان بن تن سن، اس کے آواز بدل کر میم کے ساتھ غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھی جائیں گے۔ میم میں آواز بدل جائے گی اور پڑھتے وقت غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، دونوں ایک ساتھ، دونوں کا ملاپ، جیسے مم بعدی، مم بعدی، مم بینی، اس طریقے سے۔ ہاں، یہ قاعدہ آپ لوگ یاد کر لیجئے، منہ زبانی بغیر دیکھے، حفظ، یہ قاعدہ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور یہ سبق، یہ مشق جو جتنے ہیں، یہ 4 8 10 12، یہ 12 ہیں، بہت زیادہ ہیں بھی نہیں، اس کا مشق کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ کل تو سنا جائے گا، پھر آگے سبق پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی شیر، ٹھیک ہے پھر، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ